پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک چیز نے ساری انسانیت کو گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے۔ خاص طور پر وہ طبقہ جو غربت کی لکیر تلے زندگی گزار رہا ہے، متوسط طبقہ بھی پریشان ہے۔ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ہر ملک کے اندر مہنگائی کا عفریت، مہنگائی کا جن قابو کے اندر نہیں آ رہا۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں اور آپ یعنی پاکستانی عوام بھی مہنگائی کی وجہ سے بڑی پریشان ہے۔ دن بدن قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی کے لیے جینا محال ہو گیا ہے۔ بندہ کماتا کم ہے، خرچ اس کا زیادہ ہے۔ آمدنی کم ہے، ضروریات اس کی زیادہ ہیں۔ اور اس مہنگائی کو ہم نے اپنے سر کے اوپر اس طرح سوار کر لیا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ مہنگائی کے متعلق بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بچت کرنا، مہنگائی سے بچنا، کھانا پینا وافر مقدار میں ہمیں میسر ہو جائے، اچھے مکانات مل جائیں، اچھی سواریاں مل جائیں، اچھے کھانے مل جائیں تو ہم کامیاب ترین لوگ کہلائیں گے۔ یہ تقریباً ہر انسان کا اس وقت نظریہ بن چکا ہے۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیں کہ مہنگائی، چیزوں کا مہنگا ہونا اور ہمارا ان تک نہ پہنچنا، ہمارے دسترس کے اندر ان کی قیمتیں نہ ہونا، یہ کوئی موجودہ دور کی بات نہیں بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور پہلے تو بہت زیادہ قیمتیں گراں ہوا کرتی تھی، اب بہت کم ہیں اس کی بنسبت۔ اگر موجودہ حالات کے لحاظ سے موازنہ کیا جائے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کتنے اچھے دور کے اندر، کتنے سستے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے، آ کر عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کہنا سننا آسان، کرنا بہت مشکل ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ آپ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، بتائیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے؟ نہیں باندھا۔ کھانا ملتا ہے ہمیں، بھوک کی وجہ سے ہم نے کسی کو یہ شکایت نہیں کی کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ اب میں کس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سن لی اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے صحابی مجھے دیکھو، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مہنگائی ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، کھانا ناپید ہو گیا، غلہ نہیں مل رہا، نہیں۔
صبر کرنا سکھایا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں سکھائی ہے، ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا سکھایا ہے، اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گرانی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ چیزوں کی قیمت کم کروا دیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کم اور زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسانیت کو آزماتے ہیں تو چیزوں کی قیمتوں کے اندر بڑھاوا دے دیتے ہیں کہ لوگ میرے در کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور میرے سامنے آ کر توبہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو اپنا گڑ گڑاتا ہوا بندہ بہت پسند آتا ہے، اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے ظاہر کرو، اپنا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے ظاہر کرو۔ اگر مخلوق کے سامنے ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے اپنا گڑ گڑانا ظاہر نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنی صدا نہیں سناتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مہنگائی کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہے، اور دین سے دوری دیکھیں کہ چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اور نوجوان نسل جب یہ چیزیں پڑھتی یا سنتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، اگر تمہیں زندگی کے اندر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر مر جاؤ۔ نہیں میرے بھائیو، اس طرح نہیں۔ اس سے قبل دور کے اندر بہت زیادہ مہنگائیاں ہوئی ہیں، قحط کا زمانہ آیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا قحط کا زمانہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ بنو عباس جن کا دور خلافت 500 سال کے قریب رہا ہے، 500 سال تک ان کی حکمرانی رہی ہے، ان کے خلیفہ گزرے ہیں مستنصر، اس کے دور کے اندر چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا، یہاں تک کہ انہوں نے بازاروں کے اندر سے کتے اور بلیاں کھانا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہوئی۔ پھر ایک وقت یہ ہے کہ بازاروں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی، لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا، اور جو حاکم وقت تھا اس نے اپنے دربار کی ساری چیزیں بیچ کر خود چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ لوگ رات کو باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، چھتوں کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے، رسی کے ساتھ بندے کو اوپر اٹھاتے، بندے کو کھا جاتے تھے۔ ہمارے پاس نہیں آیا یہ دور، نظام زندگی چلتا رہا، اب بھی چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگائی آتی کیوں ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر بے حیائی کو ہنر کا نام دیا جاتا ہے، بے غیرتی کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس معاشرے سے اپنی برکتوں کو چھین لیتا ہے۔